ہمارے نبی دنیا میں آئے صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا صرف 10 سال میں۔ 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بھی عورت کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ اس راز کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دور میں دستور تھا بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا، ایک طرف تو نبی آئے، دوسری طرف بچیوں پر مصیبت ڈھائی جائے۔ اللہ نے کرم کیا، جس سال نبی آئے اس سال اللہ نے کسی بھی عورت کو بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ نکالا، رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور یورپ میں 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا۔ زر کے بغیر، زور کے بغیر، زر کے بغیر، زور کے بغیر، طاقت کے بغیر، دولت کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو لکھا کہ جس نبی کو نماز معراج میں ملی، اس نبی نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے حکم دیا مسجد میں۔ مسجد میں جب اذان ہوئی تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، اتحاد کی طاقت ملی، اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ صرف 50 سال میں 235% اسلام پھیل گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم جب دھرتی پر آئے تو آسمان سے وحی آدم کے اوپر کتنی بار آئی؟ آسمان سے آدم آئے زمین پر تو آسمان سے وہی اللہ کا پیغام آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنی بار آیا؟ 13 بار۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ادریس پر کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم پر کتنی بار آیا؟ 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آسمان سے وہی ہمارے نبی پر کتنی بار آئی؟ 24,000 بار۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا؟ گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ دوسرا پیغام، دوسرا پیغام مکمل ہو گیا۔ تیسرا پیغام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت پیغام، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ دل انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ دماغ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ ہاتھ پاؤں کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، اس دل سے آدمی پیسہ کماتا ہے، اور دماغ سے علم حاصل کرتا ہے۔
تو جس سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو سب سے اوپر کیا، یہ بتانے کے لیے علم ہوگا سب سے اوپر ہو جاؤ۔ ایک بات اور سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ عالم بڑھ کر کے ہے یا شہید بڑھ کر کے ہے؟ عالم پسینہ بہاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، جانور کو انسان بناتا ہے، یہ کام عالم کا ہے۔ لیکن شہید خون بہاتا ہے، گردن کٹاتا ہے، دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر کے رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ جو گردن کٹانے والا مجاہد ہوتا ہے وہ کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، لیکن عالم خود کو زندہ کرتا ہے اور پوری دنیا کو علم سے زندہ رکھتا ہے، شہید سے بڑھ کر کے عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت دی، ایک حسن دیا، حسن دیا تو کنویں میں ہے، حسن دیا تو بازار میں ہے، بیچا جا رہا ہے، حسن دیا تو جیل کے اندر ہیں، اور جب اللہ نے علم دیا تو تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ایک تجربے کی بات، میری داڑھی کچی ہے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پر، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں۔ آپ اچھا کپڑا پہناتے ہیں اپنے بچے کو، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں، یا آپ کے مکان کو اپنے دور میں اجاڑ دیں گے، ان کے ڈیمانڈ پر آپ کا مکان نہیں آئے گا، آپ کا احسان بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے، یہ زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، یہ دیکھیں، تھک گئے تو ہم تکیہ آپ کو دے ہی دیں، یہاں سلا ہی دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے 3 پیغام نکل گئے، 4تھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ ڈاکٹر بنانے سے اسلام نہیں روکتا، وہ خدمت خلق ہے، اس کی اجازت دیتا ہے۔ وکیل بنانے سے نہیں روکتا، پروفیسر بنانے سے نہیں روکتا، عصری تعلیم دلانے سے نہیں روکتا، لیکن شرط یہی ہے کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے۔ دھیان سے سنیے گا، ابن مبارک محدث کبیر ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کیا کہ بیٹا میرے سوال کا جواب دو، تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ کہ حضور 4 باتوں کا علم ہے، اس کے علاوہ کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں نے 4 چیزیں حاصل کر لی ہیں، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ سر چکرا گیا کہ بچہ کیا بول رہا ہے۔ بچے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے سمجھا نہیں، 4 باتوں کا تم کو علم ہے، اس کے بعد کسی علم کی ضرورت نہیں، بات کیا ہے؟ اس بچے نے خلاصہ کیا، مجھے سر کا علم حاصل ہو گیا، مجھے زبان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے کان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے دل کا علم حاصل ہو گیا، اب کسی علم کی ضرورت نہیں۔ اب بیٹا سر کا علم حاصل ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ کہ سر کا علم حاصل ہو گیا کہ یہ سر خدا کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کسی اور کی یاد بتا نہیں سکتے۔ زبان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے۔ کان کا علم ہو گیا کہ قرآن سننا ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔
انگریزی اسکول سے بچہ نکلا، مسلمان کا بچہ. ماسٹر صاحب نے روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ بچے کا جواب سنیے. بچہ اسلامی ماحول میں تھا، دیندار تھا، دینداروں کا بچہ تھا. اس نے کہا کہ انگریزی سے بڑھ کر کے عربی ہے. تو ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے. تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر مسلمان، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہیڈ ماسٹر مسلمان بچے کے باپ کو بلا کر کے کہتا ہے 2 سال سے تمہارے بچے اسکول میں نہیں آ رہے، بات کیا ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ ابھی ہمارا بچہ 2 سال میں 15 پارے کی حفظ کیا ہے، 15 پارے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد اسکول میں آئے گا. تو دیکھیے مسلمان ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا تانا مارتا ہے کہ 2 سال 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے برباد ہو گئے، ختم کرنے کے چکر میں رہو گے تو 4 سال برباد ہو جائیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں سب کچھ بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے. ہاتھ اٹھائیے. قوم کا بچہ اسکول میں، اپنا بچہ مدرسے میں، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. لمحے کی خطا صدیوں کی سزا. آپ کا بچہ یہ زیرہ نہیں رہے گا، ہیرا بن جائے گا. طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ دھیان سے سنیے گا. جلسہ آپ کا نکل رہا، بالکل تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ دعا تک آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. حضرت عمر کی عدالت میں باپ ایک طرف کھڑا ہے، بیٹا ایک طرف کھڑا ہے. باپ کا دعویٰ ہے کہ میرا بیٹا نافرمان، بیٹا کا دعویٰ ہے کہ میں تو نافرمان ہوں، اس سے پہلے میرا باپ نافرمان. حضرت عمر کی عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ثابت ہوا یہ بیٹا بھی نافرمان ہے، یہ باپ بھی نافرمان ہے، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے. پیدا تو کیا لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دلائی. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بچے کی مثال کھیت کی طرح ہے، صاف ستھرا کھیت، صاف ستھری زمین، اس میں جو بوئیے وہی کاٹنے کو ملے گا. اگر آپ نے ببول بویا ہے تو ببول ہی کاٹنا پڑے گا، آم توڑ نہیں سکتے، آم کھا نہیں سکتے. لمحے کی خطا صدیوں کی سزا. ایک بات یاد رکھیے، جب بچہ آپ کا گھر میں بیٹھا رہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا. جب بچہ گھر میں رہے صبر کیجئے، بیوی گالی پر گالی دے صبر کیجئے، کچھ مت کیجئے. جب بچہ گھر سے نکل جائے برتن پھوڑیے، کرسی توڑیے، جو کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن بچہ جب گھر میں موجود رہے جھگڑا مت کیجیے. کیوں؟ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. جب ماں باپ کے سامنے، بچے کے سامنے ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچے اپنی نگاہ سے ماں باپ کو گرا دیتے ہیں. جوانی میں قدر نہیں، بڑھاپے میں عزت نہیں. لمحے کی خطا تھی، صدیوں کی سزا تھی. قصور اپنا ہے، الزام بچے پر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک طرح ایک بات اور یاد رکھیے، بات بات پر بچے کو مت ماریے، ڈرائیے، دھمکائیے. ڈرانے کی جگہ ڈرائیے، حوصلہ دینے کی جگہ حوصلہ دیجیے، نرمی کی جگہ نرمی کیجیے، لیکن بات بات پر مارنے کی غلطی مت کیجیے. 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے. بات بات پر بچے کو ماریں گے، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس کو سبق یاد ہی نہیں ہوگا. بات بات پر ماریں گے، اس کا ہارٹ کمزور ہو جائے گا، وہ بزدل ہوگا، بہادر نہیں ہوگا.
बात बात पर मारेंगे, बच्चा आपका बेशरम बेहया बन जाएगा। जब वो इंसान ही नहीं होगा तो मुसलमान कैसे बनेगा। और एक आखिरी बात, ये पूरे जलसे का खुलासा है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये देख रहे हैं मोबाइल एक तरफ से लगा हुआ है, आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, लेकिन आप बच्चे के लिए एक दिन मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर में रहे मोबाइल को सेंक दीजिए, संदूक में बंद करके रखिए, न कुरान सुनना है न बयान सुनना है। जब बच्चा घर से निकल जाए तो तिलावत सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए मोबाइल निकालिए। जैसे ही बच्चा आ जाए मोबाइल बंद करके रख दीजिए। एक दिन तजर्बा करके देखिए, आपके बच्चे का जिंदगी भर से मोबाइल छूट जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, अभी तक बेदार नहीं। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से, औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, सिखलाए हम सलीका। जवान लोग खड़े भी हैं बैठे भी हैं, जवानों के लिए दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगोनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। राज मैं बता रहा हूं, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। तालूत नाम का एक बादशाह गुजरा है, कुरान ने उसको नकल किया है। वो गरीब था, जब कुर्सी देने की बात आई तो अमीरों ने दावा किया, मैं मालदार हूं, मेरे पास सोना है, मैं मालदार हूं, मेरे पास जमीन जायदाद है, मैं इस कुर्सी का मालिक बनूंगा, बादशाह बनूंगा। वक्त के नबी शमील अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास दौलत जरूर है लेकिन इल्म नहीं है। तुम्हारे पास दौलत जरूर है, जिस्म नहीं है। तुम्हारे पास जिस्म नहीं है, बहादुर नहीं हो, पहलवान नहीं हो। तुम्हारे पास इल्म नहीं है, माल जरूर है। इस कुर्सी का ये जवान हकदार इस बुनियाद पर है कि इसके पास इल्म भी है, इसके पास जिस्म भी है। आज याद रखिए, अगर हमास के पास इल्म नहीं होता, जिस्म नहीं होता, तो इस्राइल के सामने टिक सकता? कुर्सी का हकदार वो जवान है जिसके पास इल्म हो, जिसके पास जिस्म हो। कुरान ही ने नकल किया, एक खातून ने हजरत मूसा की तारीफ किया। तारीफ में 2 जुमले नकल किए कि मूसा अलैहिस्सलाम ये ऐसा जवान है, ताकतवर भी है। 10 आदमी मिल करके जिस पाट को उठा करके फेंकता, हजरत मूसा ने एक ही हाथ से उस पाट को पकड़ा, उठा करके फेंक दिया। ये ताकतवर है और ये अमानतदार है। औरत पर बुरी निगाह नहीं डालता, औरत पर बुरी नजर नहीं डालता। इसलिए ये जवान इस बात का हकदार है कि इसको प्राइवेट सेक्रेटरी घर में बना दिया जाए। रुस्तम ने अपने तमाम जवानों को बुला करके कहा कि ओ जवानों, तुम्हारी तादाद 3 लाख थी, ये मुसलमान सिर्फ 30,000 थे। मुसलमान जीत गए, तुम हार कैसे गए? तो लोगों ने जवाब दिया, जो मुसलमान जवान है वो दारू पीता ही नहीं है, जो मुसलमान जवान है वो जिना करता ही नहीं है, उसका दिल भी पाक है, उसकी निगाह भी पाक है। तुम तो 3 लाख की बात करते हो, 3 करोड़ तादाद में भी आ जाओगे, ये 30,000 तुम पर गालिब आ जाएंगे, तुम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, 1 साल सिर्फ आप दारू छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। आप क्या समझ रहे हैं कि बंगाल में है, उत्तर दिनाजपुर में है, यहां शराब के लिए लाइसेंस है? याद रखिए, अल्लाह की तरफ से लाइसेंस नहीं है। आपको बंगाल सरकार लाइसेंस दे दे, लेकिन शराब का एक एक कतरा हराम है। तजर्बे की एक बात बता करके मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। ये देख रहे हैं बोतल है, उस बोतल में पानी होता है,
لوگ ڈھکن کھولتے ہیں پانی پی لیتے ہیں. کل تجربہ کیجئے, پولٹری مرغی کا گوشت ایک بوٹی آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے آپ, اور پولٹری مرغی کا ایک ٹکڑا گوشت کا شراب کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے آپ. 3 دن کے بعد دیکھیے, جس بوٹی کو گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا, جیسا کل تھا ویسا آج ہے, اور 3 دن کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا. لیکن شراب کی بوتل میں جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے, 3 دن کے بعد دیکھیے وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, اگر گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا. یہ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے, 1 جنوری میں کیا ہوگا, تماشا ہوگا. ٹھیک رات کے 12 بم بلاسٹ ہوگا, غبارہ آسمان میں اڑے گا. نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو. یہ نبی کا امتی فیشن کو قبول کرنے کے لیے عیسائی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. چکھنا سامنے لے گا, دارو کی بوتل لے کر کے نیا سال منائے گا. جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جائزہ لیں گے, جشن نہیں منائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پہ ترس آتا ہے مجھے اکبر, کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے, تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا. ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل, عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام. سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا, عورت کو جیسے سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی اگلے دن, اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے عالم گزرے رحمہ اللہ, اللہ جزائے خیر دے پوری ملت کی طرف سے ان کو. ایک آدمی نے ان کو خط لکھا, بیٹی کا باپ تھا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں, کلیجہ منہ کو آ جائے گا. کتنی بڑی فریاد ہے, کتنی بڑی روداد ہے, آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں. خط لکھا, حضور ہم کو ہماری بیٹی کو زہر کھانے کی اجازت دے دو. ارے خودکشی کرنا چاہ رہے ہو؟ خودکشی حرام ہے, حرام کی اجازت اللہ کو ہے, ہم کو کسی کو نہیں ہے. تم یہ کیا بات کریں؟ کہ حضور مجھ کو 4 بیٹی جوان ہے, اور کوئی بھی لڑکا بغیر ڈیمانڈ کے میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے. میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا بھیک مانگ کر کے دولہا خرید کر کے دے دیتا, ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا قرض کا پہاڑ سر پر لے لیتا, بیٹی کے گھر کو بساتا. 4 بیٹی کا مسئلہ ہے, اس ذلت کو کتنی بار اٹھاؤں؟ زہر کھانے کی اجازت دے دو تاکہ میں بھی اس مصیبت سے نجات پاؤں, ہماری 4 بیٹی بھی نجات پائے. جب ملاقات ہوتی ہے کماری بیٹی کا باپ کہتا ہے مولانا دعا کیجئے. 8 رشتے آئے واپس ہو گئے,
कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं हुआ। बेटी चुपचाप सुन रही थी, कोने में बैठी हुई थी, सोचा कि मैं बड़ी बदनसीब औरत हूं, रिश्ता आता है चला जाता है। चूहे की दवाई घर में रखी हुई थी, उसको रात में सोने से पहले घोल करके पी लिया, जिंदगी भर के लिए सो गई। अगर उस मासूम की जान जा रही है तो ये सारा समाज गुनहगार है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई, बाद में आकर देखा तो बाप चुपचाप मायूस बैठा हुआ है। बेटी ने पूछा, अब्बा आपकी बेटी की शादी हो गई, आपको खुश होना चाहिए, शादी के बाद आप मायूस क्यों? कहा, बेटी तुम्हारी शादी तो हो गई, मेरे सर पर कर्ज का पहाड़ आ गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इंतजाम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर करके कब्र में पहुंच जाऊं और सवाल जवाब आखिरत में हो जाए। बेटी इसी सदमे से दो चार हूं, खुशी के बाद भी खुशी नहीं है, गम में डूबा हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह के भरोसे आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, खुदा 100 मर्तबा आप पर मेहरबान होगा, गनी बना देगा, आपको गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पैगाम खत्म हो गया। मियाँ बीवी के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, जलसा आपका मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेहतरीन मेज़बान बनने के आपका हक आपने अदा कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इसके लिए आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। फातिमा बेमौका नबी के घर आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा ये मौका तुम्हारे आने का नहीं था, बेमौका कैसे आई? का खफा होकर के आ रही हूँ, अपने शौहर अली से खफा होकर के आ रही हूँ। का बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाकर के माफी मांग लो, तुम्हारा शौहर है, सर का ताज है, जल्दी से मना लो, माफी मांग लो। बेटी अगर तुमने देर की, तुम्हारा जनाजा उठ गया, मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा न पढ़ूंगा न पढ़ाऊंगा। हजरत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा, बेटी एक बार तुमसे गलती हुई, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने दोबारा तुम्हें अपने निकाह में रख लिया। बेटी आइंदा नबी को कभी नाराज मत करना, तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे नबी भी हैं, तुम्हारे शौहर भी हैं। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी ने नबी को दोबारा नाराज किया है तो बेटी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुमसे बात नहीं करूंगा। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रुखसती का जब वक्त होता है तो घर की सारी औरतें रोने लगती। जब बेटी रुखसत होती है, ससुराल जा रही होती है, तो घर के सारे लोग रोने लगते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसने इस मंजर को देखा है उनको तजर्बा हो चुका है।
بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو ماں نے کان میں کچھ کہا. کان میں کیا کہا آپ کو سن کر حیرت ہوئی. ماں نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. تو بیٹی بولی اماں کان اس کے ہیں، ناک اس کی ہے، آنکھ اس کے ہیں، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی تمہاری گندی بات، گالی کی بات، تمہاری گالی تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے. بیٹی جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں رہے تو اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وضو کے ساتھ رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے. حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو. دوسرا پیغام پردے کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ نکل گیا. صرف 2 پیغام 5 منٹ کے باقی رہ گئے ہیں. میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے اور آج کی برکت سے کل کا جلسہ بھی قبول فرمائے. جس مدرسے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اللہ اس کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ابو بکر جوان ہے، بیٹی جوان ہے. بیٹی کا نام عائشہ ہے، ابو بکر باپ ہیں اور سگی بیٹی عائشہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری بیٹی جوان ہے، تم خود جوان ہو، اکیلے مت بیٹھو، ایک تیسرا آدمی بھی ساتھ بٹھا لو، شیطان دور نہیں آئے. حضرت عمر کے گھر عمر کی بیٹی آ گئی. عمر دروازے پر آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر. آپ بیٹی کو چھوڑ کر کے دروازے پر، کہا گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی صرف گھر میں موجود ہے، میں بھی جوان ہوں، میری بیٹی بھی جوان ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر کے اندر کے بجائے گھر سے باہر آ گیا. سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے. انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا، مسلم یونیورسٹی دیا. ان کے پاس ایک قانون آیا، قانون کا مسودہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، سب کے سامنے پڑھا جا رہا تھا. پاس ہونے سے پہلے اس مسودے کو پڑھا جا رہا تھا کہ جو عورت پردے میں رہے گی وہ بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بزدل رہے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان رہے گی، نیک گمان نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی. سر سید احمد خان صاحب نے اس بل کو لیا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا. بھاڑ میں جائے ایسا بل، حکومت چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی چلی جائے. اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی. اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی. کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی. نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی. چپل ہے اونچے ہیل کی
اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ایک بات سنیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، امام بخاری نے لکھا عورتوں کے لیے اگر جلسہ میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ آئے، زیور پہن کر کے نہ آئے، الگ راستے سے آئے، الگ راستے سے جائے۔ اگر راستہ ایک ہو گیا، خوشبو لگا کر کے زیور پہن کر کے آئی تو آنے پر بھی گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جلسہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ایک بار کوئی کانڈ ہو گیا، یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے گی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، دن زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر بلاتے ہیں تو دن میں بلائیے، ایک مقرر سے تقریر کرا کر کے اس کو چھٹی کر دیجئے۔ مرد اور عورت کے ساتھ ایک بار رات میں جلسے کے لیے مت بلائیے، چونکہ راستہ بھی ایک ہو جاتا ہے، اور عورت بھی پردے کا لحاظ نہیں کرتی، زیور پہن کر کے آتی ہے، خوشبو لگا کر کے آتی ہے۔ یاد رکھیے، جلسہ تو ایک بار ہوا، دوبارہ بھی ہوگا، لیکن عورت کی اگر آبرو ایک بار جائے گی، کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ پیغام ختم ہو